بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ آج ہمارا نشست نمبر 55 ہے، 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ ترجمے کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے، قل لأزواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی صاحبزادیوں سے، ونساء المؤمنین اور دوسرے مسلمان کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن کہ اپنی چادریں نیچی کریں، جلابی بہن یعنی یدنین علیہن من جلابی بہن اپنے چادریں نیچے کر لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اس سے جلتی پہچان ہوا کرے گی، فلا یؤذین تو تمہیں یعنی نہیں ستایا جائے گا، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ اور جو مدینے میں افواہیں اڑاتے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئے، لئن لم ينتهي المنافقون اگر یہ لوگ باز نہ آئے، لنغرینک بہم لنغرینک بہم تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینے میں بہت کم ہی رہیں گے، ملعون اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا جو پٹکار ہوئی ہوں گے جہاں ملیں گے، اخذوا پکڑ دکڑ ہوگی، وقتلوا اور قتل کیے جائیں گے، تقتیلا اور قتل کیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل جو لوگ پہلے گزرے ہیں، فی الذین خلو جو لوگ پہلے گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنا یہی دستور رکھا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور اللہ تعالیٰ کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، یا ایہا النبی قل لأزواجک، ان آیات میں اللہ رب العزت مسلمان عورتیں کسی ضرورت سے نکلے تو چہرہ چھپا کر نکلے۔ دیکھو اس سے گزشتہ آیات سے معلوم ہوا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ستائی جاتی ہے، اس لیے آیات حجاب کے ذریعے بعض ایذاؤں کے انسداد کا بندوبست کیا۔ روایت میں ہے کہ مسلمان خواتین جب ضرورت کے لیے باہر نکلتی تو بدماش منافق طاق میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے، جب پکڑے جاتے تو کہتے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ کہ شریف یعنی ہمیں سمجھا نہیں کہ شریف عورت ہے، باندھی سمجھ کر ہم نے چھیڑ دیا۔ اس کا پہلا علاج یہی ہے کہ عورت ایسا وضع اختیار کرے جس سے شرافت ٹپکے اور حالات یعنی عورت کا باپردہ نکلنا، پھر یہ بدماش لوگ یعنی جب باز نہ آئے تو ان کو بچایا جائے۔ ان آیات میں یہی مضمون ذکر ہوا، یعنی گویا کہ یہ اس آیات کے شان نزول ہے کہ مسلمانوں کے جو بعض عورتوں کو یعنی آیات حجاب کے ذریعے بعض یعنی ایذاؤں کے انسداد کا بندوبست کیا گیا۔ دیکھو، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اور مومنوں کی بیویوں سے بھی کہہ دے کہ نیچے کر لیا کرے اور اپنے اوپر جلابیبہن تھوڑی سی اپنی چادر، جلباب وہ کپڑا جس سے تمام جسم کو یعنی لپیٹا جائے، جیسے بڑی چادر وغیرہ ہوتی ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی یہ کہ اپنے اوپر چادر کو یعنی ڈھیلا کر کے لٹکائے اور اس سے اپنے چہرے کو اور کندھے کو ڈانپ لے،
یعنی اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے، تو یہاں پر من جلابی بہن میں من تبعیضیہ ہے، یعنی اپنی بڑی چادر کا بعد حصہ لٹکائے اور بچا ہوا چہرے پر ڈال لے اور پردہ بنا لے تاکہ لونڈیوں سے اس کا امتیاز ہو سکے، یا وہ چادر اوڑھ لے جو ان کی چادریں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف دوپٹہ اور اوڑھنی پہنے نہ ہو جیسے کہ لونڈیوں کا لباس ہوتا ہے۔ یعنی عورتوں کے لیے تو اپنے گھر میں دو یا زیادہ اوڑھنیاں ہیں، اور اس کا باعث یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں عورتوں کی عادات جاہلیت کے مطابق تھی۔ کام کاج کے لیے والے کپڑے پہننے والی عورتیں اور عورت اوڑھنی اور دوپٹے میں نکلتی تو اس کے اور لونڈیوں کے مابین کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا۔ تو کچھ نوجوان لونڈیوں، جیسے کہ میں نے ربط میں بھی ذکر کیا کہ کچھ نوجوان لونڈیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے، جبکہ وہ رات کو کھجوروں اور گہرے کنڈروں میں قضاء حاجت کے لیے نکلتی، اور بس اوقات آزاد عورتوں کو لونڈیاں سمجھ کر ان کا سامنا کرتے۔ بس آزاد عورتوں کو لونڈیوں سے لباس میں فرق کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بڑی چادر لے اور اپنے چہرے اور سروں کو ڈام کر نکلے تاکہ ان کے متعلق کوئی طمع باز، یعنی کوئی جو امید لگا کے طمع نہ کرے۔ اور آیات کے اگلے حصے میں اسی کا تذکرہ ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، اس سے جلتی پہچان ہو جایا کرے گی تو یعنی ستائے نہ دی جایا کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے، بس وہ ان کا راستہ نہ روکے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، یعنی اس کو جو ان کی طرف سے کوتاہی ہو چکی، رحیمًا مہربان ہے کہ ان کو مکارم اخلاق کی تعلیم دی۔ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں افواہ اڑانے والے اور کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرائے کے متعلق غلط خبریں پھیلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو شکست ہوئی اور قتل کر دیے گئے اور ان پر ایسا ایسا واقعہ گزرا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کے دلوں کو توڑنا تھا۔ یہ عرب کہتے ہیں نا ارجف بکذا، جبکہ وہ اس کے متعلق غیر حقیقی خبر دے، کیونکہ وہ خبر ہلا دینے والی اور پاؤں اکیڑ دینے والی غیر ثابت شدہ ہوتی ہے۔ یہ الرجفہ سے لفظ، یعنی الرجفہ سے لفظ بنا ہے اور وہ زلزلے کو کہتے ہیں۔ والمرجفون رجفہ کہ وہ یعنی ہلا دینے والی خبر ہوتی ہے۔ لنغرینک بہم، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو یعنی ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کریں گے، ان پر مسلط کر دیں گے یا ان کے ساتھ قتال کا حکم دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا، تو پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے، اور جلاوطنی ان کے حق میں سب سے بڑی مصیبت تھی۔ تو اس کو بطور عطف ثم کو، یعنی دیکھو اس کو بطور عطف لائے اور عطف بھی ثم سے کیا، کیوں معطوف علیہ سے اس کا حال بہت دور تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر ثم کے ذریعے اس کا عطف کیا گیا ہے۔ الا قلیل، مگر تھوڑے سے وقت میں، مگر الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر منافقین اپنے عداوت اور قید سے باز نہ آئے اور فساق اپنے فجور سے باز نہ آئے، اور افواہ، یہ جو افواہ والمرجفون فی المدینہ، اور افواہ پھیلانے والے جو بری اطلاعات سے الفت رکھتے اگر وہ باز نہ آئے، تو ضرور ہم ان کو یعنی ضرور ہم آپ کو حکم دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو ان کو برا لگے، اور اس طرح کہ آپ ان کو مجبور کر کے مدینے سے نکال دیں، اور یہ بھی کہ وہ آپ کے ساتھ مدینہ میں بہت کم رہ سکیں گے، جل کوچ کر جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی لنغرینک اغراء سے بطور مجاز تعبیر فرمایا۔ اغراء بمانا یعنی برانگیختہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ملعون، وہ پٹکار ہوگی، ان کے اوپر لعنت ہوگی۔ اینما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتیلا، تو ملعون یہ حال کی وجہ سے یہ کیا ہے، منصوب ہے، یعنی یہ اصل میں یعنی لا یجاورونک الا ملعونین، تو یہ لا یجاورون کے فاعل سے حال کیا ہے، ملعون لا یجاورون کے فاعل سے حال بن رہا ہے، یعنی معنی لا یجاورونک الا ملعونین، بس یعنی یہاں پر معنی یہ ہے کہ یعنی اینما ثقفو، جہاں ملیں گے، اینما ثقفو
کہ جہاں ملیں گے اور پائے جائیں گے، اخذوا وقتلوا تقلیلا، یعنی پکڑ دکر اور مار داڑ کی جائے گی۔ قتلوا کی تشدید کثرت کو ظاہر کرتی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں یہ طریقہ رکھا ہے۔ یہ مصدر مؤکد ہے، معنی کیا ہے؟ سن اللہ فی الذین ینافقون الانبیاء ان یقتلون اینما وجدوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ ان لوگوں کے متعلق رہا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منافقت اختیار کرتے ہیں کہ جہاں وہ پائے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو پہلے گزر گیا اور تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے دستور میں رد و بدل نہ پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے نہیں بدلتے، بلکہ تمام امتوں میں ایک ہی طریقہ رائج ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے یدنینا، یدنینا یہ مضارع جمع مؤنث غیب ہے، مصدر اس کا کیا ہے؟ ادناء، معنی کیا ہے؟ نزدیک کرنا، اور اسی سے ہے دنو ون، یعنی نزدیک ہونا۔ آگے جلابیب، جلابیب یعنی یہ اس کی جمع، یہ جلبابن کی جمع ہے، بڑی چادر جو کرتے پر اڑی جاتی ہے۔ آگے نیچے آ جاتے ہیں ینتہی، لَإِلَّمْ ینتہی، یہ مضارع واحد مذکر غیب کا صیغہ ہے، اور مصدر اس کا کیا ہے؟ انتہاء، یعنی معنی ہے باز آنا، رکنا۔ اصل میں یہ تھا ینتہی تا، اصل میں کیا تھا؟ ینتہی تا، تو لم کی وجہ سے یا گر گئی، تو لم کی وجہ سے جب یا گر گئی تو لم ینتہی ہو گیا۔ مرجفن، مرجفن یعنی اسم فاعل، اور اس کا مصدر ارجافن ہے۔ مصدر کیا ہے؟ ارجافن، مادہ رجفن، یعنی جھوٹی خبریں جو لوگوں کے دلوں کو لرزا دے، جیسے کہتے ہیں رجفت الارض، زمین ہل گئی، اور زلزلہ شروع ہو گیا، زلزلے نے زمین کو ہلا دیا۔ نغرینکا، نغرینہ یہ مضارع جمع متکلم بانون تاکید، مصدر اغراء ہے، معنی مسلط کرنا، معنی کیا ہے؟ مسلط کرنا۔ یجاورونکا، یجاور مضارع جمع مذکر، مصدر مجاورتن، پڑوس میں رہنا، ساتھ رہنا۔ اور آگے یہ رہی ملعونین، تو اس پر بات ہو گئی کہ ملعونین یہ یجاورون کے فاعل سے کیا ہے؟ حال ترکیب میں بن رہا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیاتوں میں یہ حکم دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہے کہ وہ اپنے اوپر، یعنی اپنے اوپر اپنے کچھ اوڑھنی قریب کر لے، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائے، بس وہ ستائے نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہے۔ دور نبوت میں جیسے تذکرہ ہو گیا کہ عورتیں ان کے بڑے بڑے اوڑھنی اڑتی تھی، وہ کانوں کی طرف سے اوڑھنیوں کو کھینچ کر ناک پر لے آتی تھی، ناک پر ایک لکیر رہے گی جس سے راستہ نظر آئے گا۔ میں نے یعنی وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں وہ وغیرہ لپٹے وغیرہ کرتے تھے، تو پھر یہ چونکہ ایذا ہوتا تھا جس میں باندی اور آزاد عورت میں فرق نہیں ہوتا تھا، تو جس کو صد یعنی پھر جو نا بدماش اور منافق لوگ راستوں میں جو نا باندیوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو اس میں چونکہ باندی اور آزاد عورت میں پہچان نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے آیات حجاب کے ذریعے بعض جو ایذا اور تکلیف تھے اس کے انسداد کے لیے یہ آیات نازل ہوئی تاکہ باندی اور آزاد عورتوں میں امتیاز ہو سکے۔ یسألک الناس، یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها، انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ درس میں لیں گے۔